سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے کلام پڑھا جا رہا ہو سمجھ میں نہیں آتی پوچھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور مل کر کہہ دیجیے
رسول اللہ سے جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں وہ لے کر آیا مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے اور مانگنا بھی کسی اور سے کیوں چاہیے. اسے سبھی مل کر پڑھیں گے. کون دیتا ہے کو چاہیے کو چاہیے ایک دفعہ پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ. ولیوں میں شاہکار بریلی کے تاجدار ولیوں میں شاہکار بریلی کے تاجدار ولیوں میں شاہکار بریلی کے تاجدار بریلی کے تاجدار آقا پہ نثار بریلی کے تاجدار آقا پہ نثار بریلی کے تاجدار آقا پہ نثار بریلی بہار بریلی کے تاجدار ولیوں میں شاہکار بریلی کے تاجدار ولیوں میں شاہکار بریلی کے تاجدار
اور تبلیغ دین کرتے رہے ساری زندگی، ساری زندگی، ساری زندگی، تبلیغ دین کرتے رہے ساری زندگی، ساری زندگی، آٹا جنہوں نے پیار بنے، آٹا جنہوں نے پیار بنے، آٹا جنہوں نے پیار بنے، شاہکار بنے، شاہکار بنے، آقا پہ ہے نثار بنے، آقا پہ ہے نثار بنے، آقا پہ ہے نثار بنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے اس نمبر الحمدللہ جس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 102 سالہ اس مبارک اس حوالے سے سر کا اسلامی مدنی مرکز فیضان مدینہ بیرونیہ سے فیس بک پر بھی اور ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اسلامی کا فیشن اٹلی کا اس پر لائیو ابھی انشاءاللہ جب اسلامی کے مبلغ ہے جو کہ علماء بھی ہیں بلکہ علماء کو پڑھاتے ہیں یوکے میں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں علامہ شہد مدنی عطاری دامت برکات المالیہ۔ اب انشاءاللہ اس کو بڑا بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یکسوئی کے ساتھ ان کا بیان سننے کی سعادت نصیب فرمائے، اور الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں اسلامی کے 800 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں جن میں 60,000 سے زیادہ طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے لیے جان کر یہ خوشی ہوگی کہ صرف اس سال دعوت اسلامی کے تحت جو علماء دعوت اسلامی نے تیار کر کے امت کو دیے ہیں وہ 1035 علماء تیار ہوئے ہیں، جو انشاءاللہ دنیا بھر میں خدمت دین کریں گے، انشاءاللہ امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ علامہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا رسول الله۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول منتشر شاہیان و غنیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات قدس پر درود و سلام پڑھنا بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور ایسا عمل جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی قرب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی رب کا قرب پانے کے لیے کوئی اور ایسی عبادت، کوئی اور ایسی ریاضت، کوئی اور ایسا عمل، کوئی اور ایسا وظیفہ وہ اتنا رب کا قرب ادا نہیں کرتا جتنا بندہ مومن کو سجدہ رب کا قرب ادا کرتا، یعنی اقرب سب سے زیادہ رب کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اسی طرح کہ جب بندہ مومن اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آقا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی کوئی اور کیفیت، کوئی اور انداز، کوئی اور ریاست کا انداز اتنا قرب مصطفیٰ عطا نہیں کرتا جتنا فرمایا کہ درود پڑھنا قرب مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ہم ذہن میں رکھیں، اور ہر بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ اس سے اپنے رب کا بھی قرب ملے، اس سے قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو۔ تو اگر ہم قرب خدا چاہتے ہیں تو سجدوں کی عادت ہم نمازی بن جائیں، اور اگر قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر ہم درود و سلام کی عادت کریں، تو ہم دونوں کو حاصل کر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ ہمارا دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فضائل مدینہ مدنیہ اجتماع ہے۔ ہر اجتماعی خاص ہوتا ہے لیکن اس کو خاص نسبت حاصل ہے کہ اس سے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آج کی اجتماع کی نسبت ہے۔ امام رسول مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ماحی بدعت، حامی سنت، صاحب کنز الایمان، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی سالانہ اس کے حوالے سے 102 سال، یعنی 102 سال ہو گیا آپ کو مثال فرمائے۔ یہ اجتماع پاک ہے، یقیناً امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہمارے مرشد ہیں، ان کے ایسے احسانات ہیں ہم پر کہ جن کی بدولت آج ہم عشق مصطفیٰ، محبت رسول، سنت سے محبت کا جذبہ لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے اپنے خاص تعلق قائم کیے ہوئے، یہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی برکتیں ہیں، اور یہ دامن ہمیں ہمارے شہر طریقت امیر سنت کے تصدق اور توسل سے عطا ہوا۔ تو ہر کوئی اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو ہم بھی ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، اتنی عظیم ہستی۔ ویسے بھی جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، یہ فرمایا کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ان کا ذکر کریں تو ہم امید رکھتے ہیں، اس سے ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہم پر برسیں۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان جو ایک ابتر شخصیت کے والد تھے کہ کئی پہلوؤں سے دیکھا جائے آپ اپنے وقت کے امام تھے، اپنی صدی کے مجدد تھے، کوئی بھی علمی شعبہ نہیں،
اس میں بھی آپ سر فہرست نظر آتے ہیں. علم حدیث کو دیکھیں، علم تفسیر کو دیکھیں، علم قرآن کو دیکھیں، علم فقہ کو دیکھیں، علم منطق، علم بدیع، علم معنی، علم بیان، جتنے بھی علوم کسی علم پر بھی قلم اٹھاتے ہیں تو سب سے آپ اوپر نظر آتے ہیں. لیکن ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا عشق رسول تھا، اس کی ایک اپنی تعداد میں اور وہ اس قدر واضح تھا کہ آج تک جب بھی امام اہل سنت کا نام لیا جاتا ہے تو ذہنوں میں اسی وقت عشق رسول کی بات آتی ہے، محبت رسول کا جذبہ جو ہے وہ مجسر ہو جاتا ہے. امام اہل سنت ایسی ہستی ہے کہ جن کی پہچان بھی عشق رسول بن گیا ہے. اور آپ کیسا عشق رسول رکھتے تھے، محبت رسول کیسی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سنت کے حوالے سے اس قدر سینسیٹیو تھے، حساس تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی دعوت کی گئی، کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو جب جہاں پر دعوت تھی آپ پہنچے، دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے. اب دسترخوان پر جو ہی بیٹھے تو آپ نے ہاتھ بڑھائے، ٹرے میں تکری جس کو ہم کر کہتے ہیں جو پر وہ کٹی ہوئی پیسز میں پڑی تھی. آپ نے وہ اس کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا، بس اس ٹکڑے کا کھانا تھا تو فوراً کہا کہ اب اس ٹرے سے کوئی اور نہیں لے گا، کہ جتنا بھی پلیٹ ہے ٹرے ہے یہ میں کھاؤں. اب جتنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں مریدین محبین وہ حیران ہے کہ امام اہل سنت انتہائی قلیل الزام بہت کم کھاتے ہیں، تو آج کیا وجہ ہے کہ یہ پوری پلیٹ جو پورا ٹرے ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں میں کھاؤں گا. اور ویسے بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جہاں چند اور لوگ تو ایک شخص کسی ایک ڈش پر یا ایک ٹرے پر کا قبضہ جما رہے ہوتے ہیں نہیں، تو یہ دسترخوان کی جو محنت ہے اس میں بھی اختلاف لگتا ہے. جو کھانے کے آداب ہیں، دسترخوان کے آداب ہیں، اس کے خلاف لگتا ہے کیسی بات ہے. اور پھر وقت کے امام اتنی بڑی ہستی اور کبھی ان کے ہاں کھانے کی دیکھی نہیں گئی تو سب حیران تھے کہ وجہ کیا ہے اور سوچ رہے تھے کہ یقیناً خاص بات ہے، ورنہ امام اہل سنت ایسا انداز میں کیا نہیں. اب جب آپ نے وہ ٹرے کھا لیا، ککڑی کھا لی، کھانا ختم ہوا تو کسی نے جسارت کرتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ کیا وجہ کھا لی جا. آپ نے انتہائی قلیل الفضا ہے اتنا یہ انداز اور کہا کہ یہ پورا ٹرے لکڑی کا تر کا میں کھاؤں گا، اس کی وجہ کیا ہے. تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فرمایا ارے سنو، فرمایا کہ مجھے کھانے کی حرص نہیں، کھانے کا لالچ نہیں تھا، بات صرف اتنی سی تھی کہ جب میں نے پہلا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا تو یہ انتہائی یہ تک کڑوی تھی، سابق تھی، اس کا ذائقہ ترش تھا. تو میں نے سوچا کہ اگر کوئی شخص آگ میں ڈالے گا اور یہ لکڑی کھانا میرے آقا کی سنت ہے، اور جب کوئی آگ منہ میں ڈالے گا اور یہ کڑوی ہے تو وہ پھونک دے گا. تو میں نے پسند نہ کیا کہ میرے سامنے بیٹھ کر جو کھانا میرے آقا کی چیز سنت ہے اسے منہ میں رکھ کر کوئی پھونک دے. مجھے یہ پسند آیا، اس وجہ سے پورا پیٹ کرنی تکلیف میں خود کھانا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا عشق رسول تھا اور سنت سے محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ یہ پسند نہیں کیا حالانکہ یہ کچھ سجد کے خلاف نہیں تھا، کوئی مباجت کا ترک نہیں تھا. اگر کوئی منہ میں رکھ کر پھونک بھی دیتا کہ کڑوی ہے تکلیف تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا جب تک سنت کی مخالفت نہ کرو، تو سنت سمجھ کر کھائے اور پھر آسدہ سنت سمجھتے ہوئے اس سے تحقیق کرے. ویسے نارملی کٹی چیز ہے خود کی تو کوئی حرج نہیں شرعن، لیکن امام اہل سنت اتنے حساس تھے یہ بھی پسند نہ تھا کہ میرے سامنے کوئی ککڑی کڑوی جو ہے وہ رکھ کر تھوکے، کیونکہ یہ ککڑی کھانا میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ.
تو یہ امام اہل سنت کا ہی فیضان ہے جو آج امیر اہل سنت بانٹ رہے ہیں، جو سنتوں کی ترغیب ہے، جو سنتوں کی تلقین ہے، جو سنتوں پر عمل کا آپ جذبہ لیتے ہیں اور سنتوں پر آپ عمل کرتے ہیں، امام اہل سنت کا فیضان ہے جو میرے شیخ طریقت بانٹ رہے ہیں۔ تو سنت سے محبت یہ ہمارے اسلاف کا بھی اور اس قدر عمل پیرا تھی، وہ سنت تھی جو سنت زبائر میں سے ہوتی، اس پر ہی اس انداز سے عمل کرتے تھے۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ تو اللہ کے ولی، انتہائی خوف خدا رکھنے والے، انتہائی پارسا، شریعت کے پاسدار، اب بہت ہر معاملے میں شریعت کا لحاظ رکھنے والے، کیوں نہ اپنی صدی کے مجدد ہیں، اپنی صدی کے امام الائمہ ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے دوسروں کے لیے اپنی تعلیمات تحریریں چھوڑ دیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان اب شریعت کی کس قدر پابند تھے، کس قدر پابند تھے، جو آپ کی عمر کے آخری حصے میں جب آپ بیمار ہوئے تو شدید علیل ہوئے، یہاں تک کہ آپ خود بیان فرماتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کس قدر بیمار ہوا ہوں کہ صرف 22 days 22 دنوں میں، فرمایا کہ 22 دن پہلے جو میری ران کا سائز تھا، جو میرے بازو کا سائز تھا، 22 دن کی بیماری میں وہ سائز میری ران کا ہو گیا۔ اتنی شدید بیماری 22 دن میں، جتنا بازو کا سائز تھا 22 دنوں کے بعد میری ران سائز کا وہ سائز ہو گیا۔ اتنا شدید بیمار ہوں کہ 1 منٹ میں کئی مرتبہ میری نفس رک جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ الحمدللہ اب بھی اپنے پلنگ کے ساتھ کھڑا ہو کر میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اس حالت میں اتنی بیماری کے باوجود کہ سہارا لے کر میں اپنی نماز کو ادا کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمیں صحت ہے، تندرستی ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، تو پھر بھی ہم سے نماز کو کیسے سکتی ہوتی ہے؟ ہر کوئی اپنے اندر جان سکتا ہے۔ تو ہم تو امام اہل سنت سے محبت رکھنے والے، امام اہل سنت کے غلاموں میں ہیں، ہمیں شریعت کا کیسا پاسدار ہونا چاہیے، نماز کا کیسا پابند ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ایسے شریعت کے پاسدار تھے۔ امام اہل سنت نے قرآن پاک کی جس آیت سے اپنا سر ولادت لکھا، اپنی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ نکالی، وہ آیت یہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، کہ یہی ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور ان کی اپنی طرف دلوں سے مدد کی ہے۔ اس آیت سے امام اہل سنت اپنا سر ولادت نکالا کہ یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، تو پھر جن کے دلوں میں رب ایمان نقش کر دے تو پھر شریعت کے پاسدار کیوں نہ ہو، کہ بلکہ جو ان کو ماننے والا ہوگا، ان کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، وہ بھی شریعت کا پاسدار ہوگا، وہ بھی فرائض کو فرائض، واجبات کو واجبات، وہ کسی سنت کو ترک کرنے والا نہیں ہوگا، وہ سنت سے محبت کرنے والا ہوگا، کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی امام اہل سنت ان ہستیوں میں سے تھے کہ جن کے دلوں میں رب الجلال نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت اعلان کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی میرا دل نکال کر اس کے دو ٹکڑے کر دے تو دیکھ لے گا کہ ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ فرماتے دل نکال کر دیکھے تو
میرے دل پر کلمہ طیبہ لکھا. یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عشق رسول عذب رسول وہ کس مقام پر تھا اب اندازہ نہیں کر سکتے. سرکار کی ذات کے حوالے سے کیسے سینسٹیو تھے کہ کوئی چیز جو آپ کی طرف منسوب ہے اس کی بھی کسی طرح کی تحقیر حقارت آپ بالکل ایک لمحے کے لیے پسند نہیں کرتے. اور آپ کیسے مؤدب تھے. ادب رسول رب نے آپ کو کیسا عطا کیا تھا. اب یہ کتابوں میں کتاب جان میں مسئلہ لکھا ہے. اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو اگر مٹی وغیرہ لگی ہے تو معاذ اللہ کا شخص میلا کہے تو وہ کافر ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں اب یہ کتابوں میں کتابات میں لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا یہ بات لکھی ہے اگر کوئی ایسا کہے تو یہ گستاخی ہے. تو آپ ارشاد فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے آپ بالکل فرش زمین پر بیٹھ جاتے تھے بغیر کسی مسلح کے بغیر کسی چٹائی کے کپڑا بچھائے بغیر زمین کو آپ برکت عطا فرماتے تھے. تو جب آپ بیٹھتے ہوں گے تو زمین پر بیٹھے کوئی مسلح نہ بچھا ہو کوئی چٹائی نہ ہو کپڑا نہ ہو تو وہ پٹی کو دستوں کپڑوں پر لگے. اب اگر کسی نے اس کیفیت میں آقا علیہ السلام کو دیکھا تو ہم بھی سمجھ کیا بیان کرنا ہے. اب کپڑوں پر جو ہے یہ بتی لگی ہوئی ہے تو اس کیفیت کوئی کیسے بیان کرے. آپ ارشاد فرمائیں جب سرکار بیٹھے کپڑوں پر بتی لگی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول جو امام اہل سنت کو عطا ہوا تھا فرمایا کہ ایسی کیفیت کو بیان کرنا ہے تو پھر یہ کہے کہ مٹی کے دامن اقدس میں بنا لیا. کیا خوبصورت انداز ہے. امام اہل سنت اپنے آقا کا کیسا ادب سکھا رہے ہیں کتنا اعلیٰ درجے کا ادب رسول سکھا رہے ہیں. یہ ہے امام اہل سنت تو یقیناً جو ان کو ماننے والا ہے ان سے محبت کرنے والا ہے وہ بھی ایسے ہی ادب رسول دل میں رکھتا وہ بھی مؤدب ہوگا سرکار کا سچا عاشق ہوگا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ یقیناً جو آپ نے شاعری میں بھی قلم اٹھایا شاعری میں کیا کیا اپنے آقا کی مدح و ثنا کسی دنیا دار کے قصیدے نہیں لکھتے کسی دنیا دار کی کوئی منقبت تعریف نہیں کی بلکہ جب بھی قلم اٹھایا ہے اپنے رب کی حمد بیان فرمائی آقا انہیں کی ثنا کی ہے یا اس سے بات کی منقبت کی ہے. امام اہل سنت شاعری میں بھی اپنے زمانہ میں سب سے متفرد تھے اور پھر نعت کوئی نہیں تو کوئی ہم آپ کا ہم بندہ تھا ہی نہیں. تو بڑے بڑے شعراء جب کلام لکھتے نعت لکھتے امام اہل سنت کے پاس آیا کرتے آگے دکھاتے کہ میں نے یہ شعر لکھا ہے سرکار کی شان میں یہ نعت لکھی ہے. اب کئی ایسے لوگ وہ لاتے آپ ان کی تشریح فرماتے ان کو بتاتے کہ یہ اس طرح لکھنا ہے. ایک شاعر اس وقت مشہور تھے اطہر شاہ جہاں امام اہل سنت کے حوالے سے وہ بھی نعت وغیرہ لکھتے تھے. وہ ایک شعر لکھ کے لائے اور کہا کہ حضور میں نے بڑا کمال کر دیا. اس وقت جو روزہ انور کی کیفیت تھی مدینہ منورہ اب تو ویسا نہیں ہے جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائے یہ سب اللہ تعالیٰ بار بار میں ساتھ دیتا ہے. اس وقت روزہ انور کے سامنے وہ درخت تھے تو اس شاعر اطہر شاہ جہاں پوری ان درختوں کا اور روزہ انور کا نقشہ کھینچا ایک شعر لکھا اور شعر لکھ کر امام اہل سنت کی بارگاہ میں آیا کہا کہ آج حضور میں نے کمال کر دی میں نے روزہ رسول کا نقشہ کھینچا ہے آپ مجھے داد دیں قلم دیا ایسا کمال شعر کا نقشہ کھینچ کر کیا لکھا ہے. اب وہ سنانے لگے کہ شعر کہ میں نے یہ شعر لکھا ہے روزہ انور اور اس کے سامنے جو دو درخت ہے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کب ہیں
درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے تھے خیمہ لیلا کے سامنے. جب یہ کہا وہ جو کارڈ لینے کے لیے آیا تھا کہ آج تو احمد رضا کے کارڈ دیں گے، کیسا نقشہ کیسا ہے، تو امام اہل سنت فور اٹھے، کہا رے کیا حسد کر دیا، یہ تو نے کیا کیا، تو نے تو توہین کر دی ہے کہ ادبی ہے میرے آقا کے روزے اندر کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دینا یہ جلیل ادب کے خلاف ہے. اور امام اہل سنت کی وضاحت ایسی تھی کہ آپ صرف تنظیم بتاتے تھے، آپ تشکیلی کرواتے تھے، آپ یہ بھی بتاتے تھے کہ غلط ایسے ہے صحیح ایسے ہوگا. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے نقشہ کھینچنا ہی تھا تو اس طرح نہیں جیسے تم نے کام کیا، بلکہ پھر چاہیے تھا میرے آقا کی شایان شان تم الفاظ کرتے، ان کی شایان شان تم پر تشبیہ یاد کرتے. تمہیں چاہیے تھا اگر یہ نقشہ کھینچنا تھا تو بجائے اس کے حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، اس کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ کب ہے تخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عائشہ مولا کے سامنے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمود رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ادب رسول تھا. کیسی تصریح تھی، ان کو ان کی غلطی بھی بتائی کہ یہ تشریح دینا میرے آقا ذات کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اتنی شان والے اور ان کے روزے انور تم ایک خیمہ لیلا سے تشریح دے رہے ہو. ارے روزے انور کو تشریح دینی ہے تو عرش مولا سے تشریح. اور یقیناً آپ جانتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ کہ روزے انور کا وہ حصہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس لگا ہوا، ان قبر انور کا وہ حصہ فرمایا کہ وہ ساری کائنات سے افضل ہے. ساری کائنات کعبہ سے بھی، جنت سے بھی، فرمایا وہ عرش مولا سے بھی افضل ہے. وہ عرش مولا سے بھی افضل ہے جہاں سرکار کا جسد مبارک مست ہے. اتنی اعلیٰ وہ جگہ ہے. فرمایا اس کو تشریح دینی ہے پھر عرش مولا سے. خیمہ لیلا کی حیثیت کیا ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ عشق رسالت وہ ہستی ہے، اور اتنی عظیم ہستی کہ شاید ہم ایک دو پہلو سے واقف سنتے ہو، ناطق سنتے ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے مختلف اسپیکٹ سے، پہلوؤں سے امام اہل سنت کی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، رسالے چھپتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. تو امام اہل سنت کئی اعتبار بہت بڑی ہستی تھے، بلکہ شاید کہ ہماری چند کئی سال پہلے کی بات کر، کئی سال پہلے دنیا کی تقریباً 28 یونیورسٹیز میں 28 یونیورسٹیز میں امام اہل سنت کی ذات پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور 50 کے قریب لوگ اس وقت پی ایچ ڈی کر چکے تھے. اب تو شاید یہ 100 سے بھی تعداد زیادہ ہو گئی، اور کئی لوگ ایم فل کے مطالعہ جات آپ کی ذات پر لکھ چکے. تو امام اہل سنت کی ذات پر اس وقت کئی سال پہلے میں کہہ رہا ہوں، غالباً 10 سال پہلے کی یہ رسرچ جو میرے پاس تھی میں نے پڑھی کہ دنیا کی 28 یونیورسٹیز میں امام اہل سنت کی ذات پر پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کی ذات پہ، جن کی سیرت پہ، جن کے کسی ایک کام پہ لوگ اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہے ہیں. اتنی عظیم شخصیت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان. اسی لیے جب آپ کے کام کو دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو کسی ایک جگہ پر یہ ٹائٹل دے کر آپ کو روک نہیں سکتا کہ کیا کہیں وہ کیا تھے، کیونکہ جب آپ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام اہل سنت ایک مبلغ بھی ہے، امام اہل سنت ایک عالم بھی ہے، ایک فاضل بھی ہے، وہ ایک مولوی بھی ہے، وہ ایک مجدد بھی ہے، وہ ایک محدث بھی ہے، وہ ایک مفسر بھی ہے، وہ ایک متکلم بھی ہے، وہ محقق بھی ہے، وہ عارف
شاعر بھی ہیں، وہ ادیب بھی ہیں، وہ خطیب بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ مصنف بھی ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، وہ قاری بھی ہیں، وہ ماہر حجت و نجوم بھی ہیں، وہ سائنسدان بھی ہیں، وہ فلاسفر بھی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر صوفی بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت اور ان سب سے بڑھ کر ایک سچی عاشق رسول بھی اور دوسروں کو اس کے رسول کے جام پلانے والے اتنی عظیم ہستی ہے۔ امام اہل سنت سے فتاوی رشدیہ کو دیکھ لے جو تخریج اور ترجمہ کے ساتھ 33 جلدوں میں ہے، 33 والیمز یہ فتاوی رشدیہ شریف کے ہیں اور امام اہل سنت نے بے شمار کتابیں لکھی۔ اب کسی نے لکھا 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں آپ نے، اتنی امت کے لیے رہنمائی چھوڑی ہے۔ اسی لیے پروفیسر جمیل نظر صاحب کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے امام اہل سنت کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ جلوہ ہے، نور ہے، سراپا عزا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ عزا کا ہے، وادی عزا کا ہے، کوہ ایمانہ عزا کا ہے، جس شخص دیکھئے وہ الہہ عزا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، اتنا انداز دھڑیرا عزا کا ہے۔ اب انہوں نے کہا بہت علم دین پر جو کچھ اس زمین ہے وہ تنہا عزا کا ہے، جو اس نے کیا ہے سند ہے دین میں اہل قلم کی آبرو نقطہ عزا کا ہے اور کیا چھوڑ بیان کیا ہے۔ خدا کی قسم سچ کہا ہے، اپنے شہر میں جان سکتا ہے کہ امام اہل سنت کی تحقیقات، آپ کی تحریریں، آپ کی کتابیں نہ ہوتی تو ہمارے امام کی کیفیت کیا ہوتی، جو اس وقت آپ کے کونین کی ذات پر مختلف انداز سے قرآن و حدیث سے غلط استدلال کر کے جو بیان کیا جا رہا تھا، ہمارا امام کہاں ہوتا۔ پروفیسر جمیل نظر نے یہ بات 100% سچ کہی ہے، ہم میں سے ہر کوئی برمنا کہہ سکتا ہے۔ اس نے کہا اس دور فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا ہے۔ امام سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کا وسیلہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم خوش عقیدہ ہیں، صحیح العقیدہ ہے، یہ وسیلہ رضا ہے۔ امام سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، یہ ان کا صدقہ ہے اور ان کے توسط سے الحمدللہ ہم خوش عقیدگی پر قائم ہیں اور وقت آخر تک انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک کے رضا پر قائم رکھے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کئی خوبیوں کے مالک، کئی خوبیوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی خوبیاں عطا فرمائی۔ آپ نے پہلے سے قرآن نہیں کیا، یعنی ابتدائی طور پر جیسے چھوٹے بچوں کو سے قرآن کروا دیا جاتا ہے تو نہیں کیا تھا۔ بعد میں لوگ آپ کو خطوط لکھتے، استفتاء کرتے، فتویٰ پوچھتے تو القابات دیتے تو ساتھ حافظ بھی لکھ دیتے۔ جیسے ہم بھی کتنے لوگوں کو خدا امام والے دیکھتے تو بلانے کی جب اس نے تعارف نہیں ہے تو حافظ صاحب، مولانا صاحب، کئی لوگ حافظ صاحب بھی کہہ دیتے تو یہ سمجھتے کہ حافظ صاحب بھی آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، وقت کے اتنے بڑے مفتی تھے، مفتیوں کے اساتذہ استاد تھے، تو یقیناً لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حافظ کو حافظ لکھتے تھے۔ آپ یہ سوچا کہ میں کس کو بتاؤں گا، کیسے جواب دوں گا، میں حافظ نہیں ہوں۔ ان کی بات تو یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، میں حافظ ہوں گی اور لکھ دیتے ہیں حافظ۔ تو میں آپ کو یہ سوچا کہ ان کو ہر ایک کو کیسے بتایا جائے گا، یہ تو مشکل ہے، تو پھر ایسا کیوں نہ ہو میں حافظ ہی بتاؤں۔ سبحان اللہ، کہ ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ تو درست ثابت ہے۔ تو امام اہل سنت نے یہ ارادہ کیا اور رمضان کا چاند نظر آ۔ اب یہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ
رمضان میں جب مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت تھا اس میں آپ ایک پارے کی تلاوت کرتے اور پھر اسی رات کا آدمی کو سنا دیتے تھے، لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب عشاء کی اذان ہو جاتی اب جو وقت ہوتا جماعت کا 15 منٹ یا 20 منٹ اس میں ایک پارہ جو کیا پڑھ کر سنایا جاتا آپ سنتے اور وہی پارہ آپ جب جماعت ہو جاتی تو تراویح کی نماز میں سنا دیا کرتے۔ اس رمضان کے 30 دنوں میں میرے امام نے پورا قرآن حفظ کر دیا۔ یہ 15 سے 20 منٹ آج نکالا یہ وقت فرمایا 7 گھنٹے 20 منٹ بنتا ہے، 7 گھنٹے 20 منٹ یہ ٹوٹل ٹائم بنتا ہے کہ جس پہ امام اہل سنت نے یہ قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا کیا اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی ریفرنس کی ضرورت پڑتی آپ سے پوچھا جاتا فتویٰ لکھاتے تو اس میں جزیات بیان کر دیتے اور جب ہم پوچھتے کہ یہ کس کتاب سے ہے بتاتے کتاب فلاں، ہم پوچھتے کہ کتاب بہت بڑی ہے اس کا کئی والیوم سے کئی جلدیں ہیں تو اب کون سی جلد تو امام اہل سنت جب ریفرنس ان کو کوٹ کرواتے بتاتے فرماتے جلد نمبر 3 کے ساتھ کوئی نام کے ساتھ صفحہ نمبر سے لائن نمبر 3 فرماتے کہ جو الفاظ بولتے امام اہل سنت جلد نمبر بتاتے صفحہ نمبر بتاتے رائٹ لیفٹ سائڈ کے دائیں طرف بائیں طرف جو بھی سائڈ ہے وہ بھی بتاتے لائن نمبر بھی بتاتے الفاظ بھی بتاتے فرماتے ہیں خدا کی قسم کبھی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ وہ کتاب آجات کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں جو 10 12 15 جلدوں پر ایک کتاب اتفاق سے کسی نے پوچھا کہ حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھی تو امام اہل سنت نے گنوانا شروع کیا کئی ساری کتابیں گنوا کے کہا پھر الحمدللہ کہ فقیر کے مطالعہ میں 50 سے زائد کتب حدیث رہے 50 سے زائد ان میں سے ایک کتاب 10 12 15 جلدوں پر ہے ایک کتاب میں وہ اپنی نظر میں رہی ہے اس لیے امام نے کچھ وقت فتویٰ لکھتے تو آپ زبانی لکھواتے ترجمہ کنز الایمان لکھوایا زبانی لکھوایا صدر الشریعہ کہتے ہم نے درخواست کی حضور ترجمہ کر کے قرآن پاک کا کرتے تو میں کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے پھر کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بولتے جائے ہم لکھ لیں اب بغیر تفسیر کو دیکھیں بغیر کتابوں کو دیکھیں صدر الشریعہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کاغذ دے کے بیٹھتے آیات پڑھتے امام اہل سنت شکر ترجمہ فرماتے کوئی کتاب نہیں دیکھ رہے ترجمہ لکھوا رہے ہیں ترجمہ لکھواتے ہم آئے پڑھتے سے ترجمہ آتا فرماتے بعض الفاظ میں مشکل لفظ ہے تو چلو بعد میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم لائبریری میں جا کر کتابیں لغت کی نکالتے ان کتابوں میں چھان بین کرتے ہیں کوئی حدیث کی جگہ پہ کسی لفظ کوئی آسان لفظ مل جائے تاکہ ہم بولے کہ بات لوگوں کو آسان ہو فرماتے ہم لائبریری چھان مارتے جو امام اہل سنت لفظ بولا ہوتا تھا اس سے اپنا یہ اس سے مناسب لفظ ہمیں کبھی ملا جو لکھوا دیا اور جو ترجمہ لکھوا دیا فرماتے ہیں بعد میں دیکھتے تو 15-20 تفاسیر کا نچوڑ نکالتے 15-20 تفاسیر کا نچوڑ جو ہے نکالتے تو امام اہل سنت کا ترجمہ بنا امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خوبیاں عطا کی ایسی خوبیاں اتنا علم عطا کیا اور آپ نے تفسیر نہیں لکھی امام اہل سنت نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی اس کی وجہ نہیں بس بولتے ہیں اتنے بڑے عالم علماء چکے ہیں بڑے بڑے کام کرتے سے قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تو آپ نے ایک جلسے میں ایک کورس کی تقریب کی تو اس میں آپ نے سورہ والضحیٰ جو ہے اس پر کلام کی 6 گھنٹے تقریر فرمائی اور پھر فرمایا کہ اس کی ابتدائی چند آیات جو ہے ان کی تفسیر لکھنا شروع کی
سورہ التوبہ ابتدائی چند آیات کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی تو 600 صفحات بن گئے. 600 صفحات بن کے بعض تفسیریں بھی ایسی 600 صفحات مکمل مختصر لکھی. تو فرمایا ابھی ابتدائی چند آیات کی تفسیر لکھی تو 600 صفحات بن گئے. پوری سورت کی تفسیر کی تھی. پھر سوچا کہ اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ تفسیر مکمل ہو سکے، کیونکہ جو تفسیر امام نے سورت لکھ رہے تھے اس تفسیر کے لیے ایک نہیں کئی زندگیاں چاہیے. میں اس کو چھوڑ دیا کہ یہ کام جو ہے یہ زندگی کو مکمل ہونے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا، ایسا علم حدیث کی بات کو، قرآن کی بات کو، فقہ کی بات کو. جب امام اہل سنت کی بات لکھتے ہیں تو ایسے بھی لکھ دیا، زبانی لکھ رہے ہیں، کتابیں میں نہیں نکالے، لیکن ان کے ریفرنسز بھی لکھ رہے ہیں، ساتھ ریفرنس دے رہے ہیں کہ کس کس کتاب میں ہے، کس جگہ پر ہے. حدیث لکھتے ہیں تو راوی کون ہے، کس کس کتاب میں یہ حدیث ہے اور کس کتاب میں کس راوی سے ہے، روایت کرنے والا کون ہے، کس سند میں، کس کتاب میں کون سے راوی تھے. امام اہل سنت کی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. کسی موضوع پر پوچھا جاتا ہے، سوال آ جاتا ہے، پھر بالخصوص آتے ہیں اشاروں کے بارے میں سوال ہوتا ہے. پھر امام اہل سنت کا قلم جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. ایک دفعہ سوال آیا، سوال میں پوچھا کہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سارے نبیوں کے سردار، اس پر تو کوئی حدیث نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ دلیل دے سکیں. اب یہ سوال امام اہل سنت کی بات ہے اور بات بھی آپ کے گنہین کی، آپ کی سیادت کی، آپ کی سرداری کی، آپ کی امامت کی. تو امام اہل سنت پھر کیوں نہ اس پر قلم اٹھاتے. پہلے قلم اٹھایا تو اس کے بارے میں کچھ لکھا کہ کیسا شخص ہے، کیسا جاہل ہے. اس کو اتنا ہی بھی نہیں کہ آپ کے گنہین کے بارے میں کہتے ایک حدیث نہیں کہ آپ جس سے ثابت ہو کہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کا سردار ہیں. ایک حدیث چاہتا ہے. امام اہل سنت نے لکھنا شروع کیا تو ایک حدیث نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 114 حدیث کی کتاب. 114 حدیث پورا ایک رسالہ لکھ دیا اور اس کا نام رکھا تجلی الجلیل بأن نبینا سید المرسلین. پوری کتاب لکھ کر دے دی. فرمایا کہ ایسا شخص ہے کہ کہتے ہیں ایک حدیث میں امام اہل سنت نے 114 حدیث بھیجی. 114 حدیث. اور اسی طرح سوال آتا ہے، کسی نے کہا کہ آپ یہ پڑھتے ہیں ان پہ تاج اور اس پہ دافع البلا الوبا، تو سرکار کو دافع البلا ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں، کہہ نہیں سکتے، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. اب اس سوال میں بھی ایسی دعویٰ تھا کہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا جا سکے. یہ سوال بھی امام اہل سنت سے پوچھا ہے اور کہا کہ دعویٰ یہ ہے سوال کرنے والے کا کہ اس پر کوئی حدیث نہیں کہ آپ کو دافع البلا کہا جا سکے. تو امام اہل سنت نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا، اب آقا کی شان کی بات تھی، آقا کی ذات کی بات تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات تھی، تو امام اہل سنت نے لکھنا شروع کیا. تو اس پر بھی 10 20 40 50 80 100 150 200 250 اتنی حدیثوں سے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ 300 حدیثوں پر مشتمل پوری کتاب لکھ گیا. آج یہ رنگ سے بھی چکتی ہے اور فتاوی رضویہ میں بھی شامل ہے. تحریر اور ترجمہ کے ساتھ فتاوی رضویہ اس میں یہ شامل ہے. 300 حدیث لکھی. یہ ہے امام اہل سنت کا علم اور علم حدیث. اب ایک حدیث کو کتنے راوی سے بیان کرتے بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں صحابی سے مروی ہے، فلاں فلاں کتاب میں یہ حدیث شامل ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت اتنا علم عطا فرمایا، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، آقا کونین کا فیض تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عطا کیا، اور ایسی علم حدیث میں گرفت، علم تفسیر میں گرفت، علم فقہ میں گرفت تھی، مہارت تھی، کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے تو اس کو تشنا نہیں چھوڑتے، وہ کسی بھی علم سے متعلق ہو، کیونکہ امام اہل سنت نے تو ایسے علم پر بھی کتابیں لکھی کہ اس علم کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا، اس علم کا وجود ہی نہیں، پڑھانے والے بھی نہ پہلے کہ پورا علم پڑھا سکے، تو امام اہل سنت نے وہ علم بھی سیکھا، علم جفر، اور اس علم پر امام اہل سنت نے 9 کتابیں لکھی، اور آج شاید کوئی ایسا عالم ہو کہ جو کتابوں میں سے یہ کتاب پڑھ بھی سکے۔ یہ امام اہل سنت کا علم تھا کہ جس طرف آپ نے قلم اٹھایا تو علم کے دریا بہا دیے، تو اسی لیے کتاب ہے شاید اسے کسی نے لکھا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے نعمت کے لیے لکھا ہے کہ ملک کے سخن شاہی تجھ کو رضا بخشد، جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا، کہ جس طرف آپ جس طرف قلم اٹھایا سکے بچھا دیے، اس موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا، اب اس میں کوئی تحقیق اور ریسرچ کی حاجت نہ رہی، اس قدر آپ نے جس موضوع کو لیا اس کو تقدیم تک پہنچایا۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، یہ فیضان رضا ہے، فیضان رضا کا نام ہی دعوت اسلام، الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ مسلک رضا کا ہی کارکن ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان رضا کی تقسیم کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ امام اہل سنت کے قدم بس آ جائے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو ہماری دنیا کی سلامت رہے گی، ہماری آخرت سمجھ جائے۔ تو آپ جتنے اسلامی موجود ہیں تشریف لائے ہمارے پاس، آپ بھی ہمیشہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، دوسروں کو دعوت دیتے رہیں، اپنے دوست احباب بالخصوص دیار غیر دیار کفر میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مختلف انداز سے کئی طرفوں سے جو ہے ایمان پر حملے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم یہی سمجھ ہی ہوتے ہیں کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن سے بات کر رہے ہیں، حدیث سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کس کو اتنی استطاعت ہے کہ سمجھ سے کوئی دین کا ایک لائن ایک بول جو اپنی طرف سے ترجمہ کر دے تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو یقیناً جب کوئی بھی خوف ہو، اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کسی شخص کو، تو وہ ایسا نہیں کہ کہیں الگ چلا جائے، کسی جنگل میں چلا جائے، دور ہو جائے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں ایسا نہ جانا ہو میری حفاظت کر سکے، تو میرے ارد گرد دو ان کے درمیان میں چلا جائے، تو ایسا انسان مجھے مل جائے کہ ارد گرد میری حفاظت ہو، تو ایسے ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ایمان کو حصار مل جائے، ایسا کوئی ہمارے ارد ماحول ہو، ایسی دیوار بن جائے کہ ہمارے ایمان پر کوئی حملہ نہ کر سکے، تو الحمدللہ میری شیخ طریقت نے اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں یہ دعوت اسلامی کا ماحول دی، اس ماحول میں آپ آ جائیں، یہ آپ کے ارد گرد ایسا حصار قائم کر دے گا کہ انشاءاللہ پھر آپ کے ایمان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے، آپ کو یہاں سے تربیت ملے، علم دین سیکھنے کی توفیق ملے گی، محبت رسول ملے گی، خوف خدا ملے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کا جذبہ ملے گا، اور اپنے ایمان کے لیے انتصار ملے گا، کہ پھر آپ کے ایمان پر حملہ کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں یہ ماحول میسر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کل روز قیامت کتنی چیزیں اگر ہم نہیں سیکھتے، تو اگر ہم سے پوچھ لیا جائے تمہیں تو یہ موقع بھی تھا، یہ بچوں نے تھی، کیوں نہیں سیکھا، اس پر کیوں نہیں عمل کیا، تو کیا یہ ہم گزر پیش کر سکیں؟ تو ابھی اس کو نعمت سمجھے، اس ماحول کو، اس ماحول کے قریب آئی، اجتماع میں آنا لازم رکھیے، اور جو بھی جہاں مختلف
بے شک ان نمازان کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے، اجتماع کی صورت ہے، فزیکل جیسے آن لائن صورت ہے، ہمارے اسلام بھائیوں سے ذمہ داران سے آپ رابطہ کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں. اب یقیناً یہاں کام کرتے ہیں، ٹائم دینا مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو ہے کسی چیز کا حصول وہ آسان نہیں ہوتا. اگر میں اپنی نماز بھی کرنا چاہتا ہوں، میں بیسک مسائل سیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وضو کرنا صحیح آ جائے، مجھے اپنے جسم کو پاک کرنا صحیح آ جائے، تو اس کے حصول کے لیے بھی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ آن لائن جو ہے اپنے ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر اپلائی کر سکتے ہیں. آن لائن کورسز کی ترکیب بن سکتی ہے. اگر جہاں بھی ترکیب ذمہ داران آپ کو بتا دیں کہ آپ آئیں، آپ قرآن سیکھیں، تجوید سیکھیں، اپنی نماز صحیح کریں، اپنے وضو غسل کے مسائل جو ہے وہ صحیح کریں، نماز جنازہ عید کی نماز پڑھنے کا وہ طریقہ سیکھیں. ہم جانتے ہیں عید والے دن جو ہے ایک صرف دیکھا جا رہا ہے، یہ کب کیا کر رہا ہے، میں بھی وہ جنازے میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. کیوں کہ مسلمان ہیں، یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اگر کہیں بھی ایک سورت کی تلاوت کرنا پڑ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہے، کیا ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہر کی اپنی گربان میں جھانک سکتا. تو خدا نے اس پر توجہ دیجیے اور اس ماحول کو ایک نعمت سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا معلم الجود والكرم وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احمد مولا صلی اللہ ہمارے والدین کی یاد و یاد کی رات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت احمد مولا صلی اللہ ہم سب کا اس فرمائے پاک میں شامل ہونا قبول فرما. احمد مولا صلی اللہ یہاں بیٹھنا، درس و بیان سننا اور نیک اعمال کرنا، یا الہ کی بات قبول فرما. یا الہ جتنے اسلام بھائی یہاں تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما. احمد مولا صلی اللہ حاضرین کے دل میں جو بھی جائز خواہشات وائیں حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما. یا الہی جس کی جو بھی مشکل پریشانی رکاوٹ ہے دور فرما. یا الہی ہم سب کو آسان رزق حلال نصیب فرما. یا الہی اختیار غیر میں رہتے ہوئے ہمارے اسلام بھائی کو جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیوں کے مسائل ہیں، اپنے محبوب کے صدقے سے دور فرما دے. یا الہی تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہم سب پر اپنی رحمت کا نصیب فرما. یا الہی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. احمد مولا صلی اللہ ہمیں نوام اسلامی کے نیچے مشرق کی غلامی کی استقامت عطا فرما. احمد مولا صلی اللہ حاضرین میں سے اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما. اگر تو قرضدار ہے تو قرضہ سے خلاصی عطا فرما. اگر تو بے اولاد ہے تو بے اولاد عطا فرما. یا الہی جو مسلمان اپنی اولاد کے حق میں پریشان حال ہے اولاد کو عطا فرما فرما. احمد مولا صلی اللہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. احمد مولا صلی اللہ ہمارے گھروں کی خیر فرما، ہماری اولادوں کی خیر فرما. یا الہی ہم میں سے جس کسی کے والدین والدہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی کاموں کو مغفرت فرما. جن کے حیات کو لمبی زندگی میں خیر عطا فرما. احمد مولا صلی اللہ ہمارے جو اسلام بھائی ایک سال سے یا غیر میں کہ ان کو بھی جلد اپنوں سے ملا، اپنے والدین کی زیارت کرنا نصیب فرما، اپنے بہن بھائیوں سے ملنا نصیب فرما. احمد مولا صلی اللہ سب مسلمانوں کی خیر فرما. احمد مولا صلی اللہ جمیع علماء سنت شرح رسول کی خیر فرما. سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. بالخصوص ہمارے شیخ طریقہ کبیریہ سنت کی خیر فرما. ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا الہی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما. یا الہی ہمارے زندگی مرکز کو آباد و شاد فرما. جو اسلام بھائی اور دوسرے اسلام بھائی معاونین ہیں اس مرکز کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا الہی ان سب کے گھروں کو آباد فرما. احمد مولا صلی اللہ ہماری اولادوں کی خیر فرما. ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ فرما. یا الہی جو مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر عطا فرما، جو نہیں بہتر اس سے ہمیں دور فرما. یا الہی جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مانگے عطا فرما. احمد مولا صلی اللہ ہمیں اپنی حساب الفاتحہ.
ہمارا مولا صلی اللہ ہمارا رسول فاتحہ فرما ایک لفظ سے حق کے بدلے نام نیکیاں یا الہی یہ جو بابا حدیت رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو اپنے اسلام کے توسط سے جمیع انبیاء کرام اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو جمیع صحابہ کرام صحابہ ازواج امہات باقین تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو حضرت علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو آپ علیہ السلام کی والدین کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو جمیع مومنین مومنات کے بارگاہ میں پیش کرتے ہو خصوص بالخصوص یا الہی جل وعلا آپ علیہ السلام کے توسط سے امام سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے مقرر کو پیش کرتے ہو یا الہی کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرما دوبارہ زیادہ مقام عطا فرما یا الہی کے فیضان کو اور عام فرما یا الہی ہمیں نسل کے اعلیٰ حضرت فرما یا الہی ہمیں اس دنیا میں اختلاف توفیق عطا فرما بار بار حمین طیبین بار سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم سلام شمال